عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام اور اولیاء طلباء، آج ٹی سیٹ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایس ایس سی پبلک امتحان کے ضمن میں طلباء کی مؤثر رہنمائی اور امتحان میں بہترین مظاہرہ کرنے کے لیے اور ان کے دل میں جو شکوک و شبہات رہیں گے، ان کے ذہن میں امتحان کے تعلق سے جو سوالات یا پھر جو ڈاؤٹس رہیں گے، ان کی تشفی بخش جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آج خاص طور پر طلباء کے ساتھ اولیاء طلباء کے لیے بھی ہے، کیونکہ طلباء کی تیاری میں اولیاء طلباء کا بھی اہم رول ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اولیاء طلباء اس پروگرام کو بہترین طور پر سمجھیں گے اور اپنے بچوں کی تیاری میں تعاون فراہم کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اردو زبان کی تدریس کے ماہرین اساتذہ موجود ہیں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے جناب جاوید احمد صاحب ہیں، جو اردو کے ماہر مضمون ہیں اور اساتذہ کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ درسی کتابوں کی تدوین میں بھی آپ کا اہم کردار رہا ہے۔ ان کے بائیں جانب محترمہ عرشیہ فرحت صاحبہ ہیں، جن کا کافی طویل تدریسی تجربہ ہے اردو زبان کی تدریس میں۔ پھر اس کے بعد جناب فضل احمد صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اردو حلقے میں تدریسیات کے شعبے میں بہت زیادہ ان کی مہارت ہے اور اساتذہ نے ان کی مہارت سے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ اسٹیٹ ریسورس پرسن نواز علی بھی ہیں، جو تدریس میں بہترین طور پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سب کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ ہم اساتذہ کرام، طلباء اور اولیاء طلباء، ان تینوں سے امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پروگرام کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں اور اس پروگرام سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے ہم اس سال ہونے والی ایک اہم تبدیلی کی طرف میں آپ کو توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ ایس سی آر ٹی کی جانب سے طلباء کو 10ویں جماعت کے امتحان میں اردو کے لیے خاص طور پر ایک ابھیاسا دیپیکا، ایک معاون امتحانی مٹیریل تیار کیا گیا ہے، جو ماہرین اساتذہ کی نگرانی میں تیار ہوا ہے۔ اس ابھیاسا دیپیکا کا خاص مقصد یہ ہے کہ طلباء پر امتحان کے دباؤ کو کم کرتے ہوئے امتحان میں اردو کے لیے بہتر سے بہتر تیاری حاصل کریں۔ سلائیڈ پر دیکھا جا سکتا ہے، ابھیاسا دیپیکا اردو زبان اول کے لیے اس سال سے متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ خاص طور پر طلباء کی امتحانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ اس میں امتحانی پرچے میں پوچھے جانے والے سبھی نوعیت کے سوالات کی مشق کے لیے اہم اور مفید آسان زبان میں سوالات یکجا کیے گئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ طلباء تک یہ کتاب پہنچ چکی ہے اور وہ اس سے بہترین استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں اب جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ابھیاسا دیپیکا کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے طلباء کے لیے کچھ مفید مشوروں سے نوازیں۔ دیکھیے، ابھیاسا دیپیکا جو ہے اصل میں یہ پورے جو ہمارا کتاب کا جتنا نچوڑ ہے ایک معنی میں، جو کتاب کے لیے ہم کتاب میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے نظم ہے، نثر ہے، سرسری مطالعہ ہے، قواعد ہے، اور جتنی بھی باتیں ہیں جو ہے اس کے الفاظ معنی ہیں، یعنی کہ تمام امتحانی نقطہ نظر کے حساب سے اسے تیار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے فضل احمد صاحب اس تعلق سے اور اچھا بتائیں گے۔ ابھی جاوید صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو مواد تیار کیا گیا ہے، یہ ایک معاون مواد ہے، خاص کر طلباء کو اس سے وہ تمام طلباء فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اگر زیادہ سے زیادہ نشانات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کمزور طلباء جو تعلیمی طور پر تھوڑا کمزور بچہ ہے، اس کو بھی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پرچے سوالات کے نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تمام حصوں کا احاطہ کیا گیا، جیسے پیسیج ہے، پیراگراف ہے، انون پیسیج ہے، دیکھی متن ہے، دیکھا نظم ہے، اس کے بعد اس کے قواعد ہے، لفظیات کے پورے حصے، ان تمام چیزوں کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر بچے اور اساتذہ اس کو مؤثر انداز میں کمرے جماعت میں اس کی رہنمائی کریں گے طلباء کے لیے اساتذہ، تو انشاءاللہ بچے بہت بہتر سے بہتر فائدہ اٹھائیں گے اور اعلیٰ نشانات بھی حاصل کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے زیادہ استفادہ کیا جائے اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے۔
फजल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किताब असातिज़ा के लिए किस तरह से मुआविन साबित होगी, और असातिज़ा कमरे जमात में अभ्यास दीपिका के इस्तेमाल में किन बातों या किन हिदायत को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए, उसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में एक मसला है बच्चों की गैर हाज़िरी का। उस गैर हाज़िरी को मद्देनज़र रखते हुए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा निशानात कैसे हासिल करना, इसको ख़ास तवज्जो दी गई है। मिसाल के तौर पर असबाक का खुलासा जो आसान अल्फाज में पेश किया गया, इसमें हमारे जो माहिरीन की कमेटी थी, उन कमेटी के तमाम असातिज़ा यानी जावेद साहब है, अर्शिया टीचर है और बरकत मैडम है, ये तमाम के तमाम इंतहाई मेहनत शाक़ा के साथ हमारे सैफ साहब की निगरानी में बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। तो बच्चों के लिए जो अल्फाज, जैसे सबक के जो अल्फाज होते हैं, नज़्म में हो कि नसर में हो, तो उसमें क्या होता है, बाज़ वक़्त अल्फाज माने याद न रहने की वजह से या नए अल्फाज आने की वजह से बच्चे बर वक्त उसकी फ़हम हासिल नहीं करते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे माहिरीन कमेटी ने ये कोशिश की है कि उसको आसान से अल्फाज में पेश किया जाए। दूसरा, जो हमारे लफ्ज़ियात का हिस्सा होता है, उसके लिए हर सबक में, क्योंकि हमारी जो फहरिस्त है, ये क्या बोलते हैं, पुरानी अल्फाज माने की जो फ़रहंग है, उस फ़रहंग में पूरे अल्फाज का अहाता नहीं किया गया था, लेकिन हमारे असातिज़ा ने इसमें सबक के मुतालिक जितने अल्फाज हैं, जितने अजदाद हैं, जितने भी वाहिद जमा हैं और ग्रामर का हिस्सा है, ये तमाम को बहुत ही मेहनत शाक़ा के साथ अहाता किया है। और बच्चे इसके ऊपर खुसूसी अगर तवज्जो दें तो आसानी के साथ पार्ट बी में जो डायरेक्ट मार्क्स होते हैं वो पूरे के पूरे हासिल कर सकेंगे। तो मैं असातिज़ा से यही और बच्चों से भी यही ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग उस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स डायरेक्ट आपको मिलते हैं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा निशानात आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल बच्चों के या फिर असातिज़ा के जहन में ये हो सकता है कि क्या ये दरसी किताब का मुतबादिल है या दरसी किताब की मुआविन होगी, इसको किस तर्ज में ले हम? ये दरसी किताब का मुआविन है, मुतबादिल नहीं है। दरसी किताब का मुतबादिल कुछ भी नहीं है, उसका मुआविन है। बस हमको उसको मुआविन के तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और बस बच्चों की सहूलत के लिए ये चीज़ तैयार की गई है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही फ़ायदा उठाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी तलबा तक की किताब पहुंच चुकी है। इसके अलावा ये किताब SCERT की सरकारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहां से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। आइए अब हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बढ़ते हैं, और ज़ुबान अव्वल उर्दू के लिए जो मीज़ान है, जो वेटेज है, ब्लूप्रिंट है, उसकी हम फजल साहब से तशरीह चाहेंगे कि किस तरह से, किस इस्तेदाद पर मबनी कितने सवालात होंगे और पर्चे सवालात की नौयत क्या होगी, इस बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे आपसे। हमारा जो सवालिया पर्चा है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा पार्ट ए और दूसरा हिस्सा पार्ट बी। पार्ट ए का जो हिस्सा है, स्लाइड देखिए आप लोग। पार्ट ए का जो हिस्सा है, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन ए है उसमें समझना और इजहार ख्याल करना है। ये हमारे लिए 20 निशानात है, हमारे लिए मुख्तस हैं। इन 20 निशानात के लिए आप प्लीज, इस 20 निशानात के लिए आपको उसमें जो समझना इजहार ख्याल करना के तहत 3 सेक्शन में है, वो 20 निशानात पर मुश्तमिल है। दूसरा जो सेक्शन है, इजहार माफ़ी ज़मीर, मुख्तसर जवाबी सवालात और तवील जवाबी सवालात। इसके लिए मुख्तसर जवाबी सवालात के लिए 4 सवालात हैं। उन 4 सवालात के 3-3 मार्क्स हैं। इस तरह से 12 निशानात ये होंगे। और जब आप उसके सेक्शन बी पे जाएंगे तो उसमें तवील जवाबी सवालात जो इससे नज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं और नसर से ताल्लुक़ रखते हैं और सरसरी मुताले से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें 7 या 21 निशानात आपको मिलेंगे। उसके बाद का हिस्सा जो होता है तख्लीक़ी इजहार पर, उसके लिए 7 निशानात है। उसके बाद पार्ट बी होता है। पार्ट बी में 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा लफ्ज़ियात का होता है जिसके लिए 10 निशानात होते हैं। दूसरा हिस्सा जो होता है कवायद पर मुश्तमिल होता है, उसके भी 10 निशानात हैं। इस तरह पार्ट बी के लिए आपको 30 मिनट के अंदर 20 निशानात हासिल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि असातिज़ा कराम इस तख्ता मीज़ान या जो ब्लूप्रिंट है सवालात की नौयत के लिए और उनको मख्तस निशानात को वो बेहतर तौर पर जानते हैं और उसी बुनियाद पर तलबा को इम्तिहान की तैयारी भी कराएंगे। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा पहला सेक्शन है, जिसके तहत हम देखा मतन के तहत एक पैराग्राफ दिया जाता है और तलबा को वो पैराग्राफ पढ़कर उसके सवालात के जवाब लिखने होते हैं। तो मैं अर्शद फरहत मोहतरमा से जानना चाहूँगा कि उसमें
सवालात की नोयत कैसी होगी और तलबा को किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। जी शुक्रिया सर। जैसा कि फजल सर ने बताया आप लोगों को कि ब्लूप्रिंट किस तरह होता है, सेक्शन वाइज आपको बताया गया। अब आगे जो है मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहला हिस्से में जो पार्ट ए होता है उसमें सबसे पहले जो इस्तेदाद होती है वो है पढ़ना और समझना, ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना। उसके जो है उसके 3 सेक्शन होते हैं। पहला ए सेक्शन जिसमें देखा मतन होता है जो सरसरी मुतालिया से लिया जाता है। दूसरा जो होता है सेक्शन बी जिसमें देखी नज़्म होती है जो आपकी दरसी किताब से ही लिया जाता है। तीसरा हिस्सा सेक्शन सी होता है जो अनदेखा मतन या अनदेखी नज़्म होती है जो आपकी दरसी किताब के अलावा दूसरी किताब से लिया जाता है, यानी जमात शशम से लेके दहम तक के किसी भी किताब में वो मैटर या नज़्म नहीं होती है। इसके पहले ए सेक्शन और बी सेक्शन के जुमला 5 निशानात मुकर्रर किए गए हैं। ए सेक्शन में 5 सवाल दिए जाते हैं और इसके 5 जवाब लिखने होते हैं। बी सेक्शन में भी 5 सवाल दिए जाते हैं और 5 मार्क्स होते हैं उसके। सी सेक्शन में जुमला 5 सवाल होते हैं लेकिन हर सवाल के 2 निशानात मुकर्रर किए गए हैं। इस तरह 10 निशानात मुकर्रर किए गए हैं उसके लिए। जी सर। जी, पढ़ना और समझना के तहत 3 सेक्शन पर अर्शिया फरहत मोहतरमा ने रोशनी डाली है। मैं चाहूँगा कि फजल साहब फ़हम के तहत जो देखी नज़म पढ़ी जाती है, जो देखी मतन नज़म का मतन दिया जाता है, उस पर थोड़ी सी और तफसील रोशनी डालें। अरशद मोहतरमा से रुक से। जी सर, जैसा अभी बताया गया सेक्शन ए में देखा मतन से मुतालिक सवालात किए जाते हैं। तो सेक्शन ए में जो देखा मतन होता है वो सरसरी मुतालिया से लिया जाता है। देखिए बच्चों, आप लोगों के पास जो सरसरी मुतालिया में दुर्र यतीम के तहत 23 उन्वानात दिए गए हैं, उन उन्वानात से इबारत ली जाती है और उसमें इबारत लेकर उसमें से 5 सवालात दिए जाते हैं और उसके 5 जवाब लिखने पर 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये जो है आपको इसमें 4 सवाल इस तरह होते हैं इसमें कि आप जो भी सवाल सबसे पहले तो इसमें आपको इबारत पढ़ना है। इबारत बगौर पढ़ने के बाद आप जब सवालात देखेंगे, सवालात अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है उसके जवाब आपको इबारत में ढूंढ कर लिखना है। बच्चों, आप ये गलती कर देते हैं कि जब सवाल पढ़ते हैं तो इबारत को टिक करके जो है वहाँ का वहीं आंसर लिख देते हैं, उसका जवाब लिख देते हैं। वो आप गलत करते हैं, इस तरह मत करिए। आप वो जिस तरह का सवाल दिया गया है उसकी मुनासिबत से आपको उसका जवाब तरतीब देना है, जुमला जो है तरतीब देना है। तो इसमें एक सवाल इस तरह भी होता है, 5वां सवाल, जो इबारत की उन्वान क्या होता है इस तरह सवाल किया जाता है, जैसा इस इबारत को किस उन्वान से लिया गया है। हाँ, इस उन्वान से लिया गया है। तो आप जब उन्वान इबारत पढ़ते हैं तो इबारत पढ़ने के बाद, बगौर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं इसमें कि आप जो है समझ सकते हैं कि किस उन्वान के तहत लिया गया है। और इसमें एक और सवाल होता है जो लफ्ज़ियात में से भी हो सकता है, जैसा कि अल्फाज के माने पूछे जा सकते हैं, उसके ज़िद पूछा जा सकती है और जुमले भी बनाने के लिए कहे जा सकते हैं। ये इस तरह के सवाल होते हैं सर। जी, इसी इस्तेदाद के तहत, पढ़ना और समझना के तहत जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में देखी नज़म दी जाएगी। आम तौर पर ये तलबा को लगता है कि नज़र के मुकाबले में नज़म पढ़ना समझना उसको थोड़ी सी ज़्यादा दुश्वारी का वो सामना करते हैं। तो मैं इसके लिए फजल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो नसर के मुकाबले नज़म की नोयत कैसी हो, उस पर किस तरह से तवज्जो दें और नज़म को समझने में बच्चों को क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं और उस नज़म को समझकर अपने जवाब किस तरह से तहरीर करें, उस पर तफसीली रोशनी डालें। जी सैफ साहब, अभी बी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि इसमें जो सवालात किए जाते हैं किसी भी नज़्म से, हमारी दरसी किताब में जुमला 7 नज़में हैं, उस किसी भी नज़्म के एक हिस्सा को या एक बंद को या किसी गज़ल के 2 शेर को या फिर गीत के एक बंद को लिया जाता है। उसको लेने के बाद उससे 5 सवालात किए जाते हैं। ये सवालात उमूमन 3-4 नौइयत के होते हैं। सबसे पहली ये बात कि आपसे नज़्म के ताल्लुक़ से एक सवाल किया जाएगा कि ये नज़्म किसकी है और इसके शायर कौन है या इस नज़्म का नाम क्या है। यहाँ आपको डायरेक्ट आपको एक निशान मिल जाएगा। उसके बाद 4 सवालात होते हैं, उसमें से किसी एक लफ्ज़ का माने भी पूछा जा सकता है कि इसके माने क्या होंगे, या ज़िद भी पूछा जा सकता है। मगर सबसे अहम बात यह है कि जैसे उमूमन हमारी
پہلی نظم نعت ہے. نعت کے تقریباً 6 بند آپ پڑھتے ہیں درسی کتاب میں. اس میں سے کوئی ایک بند لیا جاتا ہے. اس بند کی تشریح بھی پوچھی جا سکتی ہے, سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں. سوالات کے کئی نوعیت ہوتے ہیں. بعض وقت وہ کثیر انتخابی یعنی ملٹیپل چوائس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. بعض وقت اس کو ہاں یا نہیں میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور کبھی اس کے سوالات کر کے جوابات پوچھے جاتے ہیں. تو بچے یاد رکھیے کہ اس میں خاص توجہ یہ دینی ہے کہ جب بھی آپ جواب لکھیں اس کی تشریح کو ذہن میں رکھتے ہوئے آسانی سے آپ ایک جملے اس کی لکھ سکتے ہیں. اور عموماً نعت, اس کے بعد قصیدہ, اس کے بعد البیلی صبح, اس کے بعد عورت, نظم عورت, اس کے بعد غالب کی غزل, مغنی تبسم صاحب کی غزل, اس کے بعد کیا بولتے گیت. تو ان تمام جو 7 نظمیں ہیں, ان نظموں سے ایک بند لے کر اس کے تحت پر سوالات کیے جاتے ہیں. تو آپ اس کی اچھی طرح سے یہ کیجئے. اور اس کی مثالیں جو ابھی سیف صاحب بتا رہے تھے کہ دیپیکا ابھیاس, اس میں بھی اس کی مثالیں دی گئی ہے اور اس کی تشریح کرائی گئی ہے کہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کو آپ فالو کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بہت آسانی سے اس کے نشانات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ جب بھی کسی لفظ کے معنی پوچھے جائیں یا نظم, کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جیسے اگر کیا ہے پوچھا گیا تو سمجھ جانا ہے کہ غالب کی غزل ہے. گیت کے اشعار کے تو آپ کو یہ بند معلوم ہے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے. 6 بندوں پر اگر 6 مصروں پر اگر نظم مشتمل ہے تو یہ نعت. تو تھوڑا سا آپ ذہن کو یہ دماغ پر یہ کریں گے, توجہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ نظم کے سوالات کے جوابات, اور خاص کر وہ جو پہلا سوال ہوتا ہے اس کے آسانی سے نشانات حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ آسانی سے وہ 1 مارکس بچے کو حاصل ہوتا ہے. جی پیارے بچوں, آپ نے سنا کہ سیکشن A کے تحت آپ کو درسی کتاب سے نثر دیا جائے گا, نثر کا پیراگراف دیا جائے گا, جبکہ سیکشن B میں آپ کو درسی کتاب سے کسی نظم کا ایک حصہ دیا جائے گا. اب ہم سیکشن C کی طرف بڑھتے ہیں جو مشتمل ہوتا ہے اندیکھا متن پر. یہ اندیکھا متن آپ کی کسی سابقہ درسی کتب سے نہیں ہوگا جماعت میں پڑھی ہوئی, یہ کسی اور ذریعے سے ہوگا. تو میں جاوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اندیکھے متن کی نوعیت پر, سوالات کی تکنیک پر اور جواب دینے کے طریقہ کار پر تفصیلی روشنی ڈالیں. جی سیف صاحب, ہمارے جو سوالیہ پرچے میں جو C سیکشن ہے اس میں اندیکھا متن ہے. اندیکھا متن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ درسی کتابوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہم کوئی سوانح حیات سے لیتے ہیں یا پہلے کی درسی کتابوں سے, یا ہم اور جو رسائل ہیں, مگر وہ عبارت جو ہے مدلل ہوتی ہے, یا وہ جو نظم ہے وہ بھی جو ہے اچھی سی اس میں سوالات جو بن سکتے ہیں ویسی ہی نظم لی جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ آپ جب یہ پڑھیں گے, نظم پڑھیں گے یا اس کو اپنے عبارت پڑھیں گے تو آپ اس کو غور سے پڑھیے. اس کے جو ہے سوالات میں ہو سکتا ہے کہ جو پورا پڑھنے کے بعد میں ایک سوال ایسا دیا جاتا ہے کہ اس میں جواب نہیں ہوتا. اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں, اس میں ملتے جلتے الفاظ ڈھونڈ کر وہی جواب لکھتے ہیں. تو اس کے بجائے پورا جو عبارت پڑھ کے, پوری عبارت پڑھ کر اور نظم پڑھ کر بھی کوئی سوال دیا سکتا ہے. جیسے کہ ماضی میں فضائی آلودگی پر ایک مضمون تھا, عبارت تھی, اس میں اپنے فضائی آلودگی پر پوری بات تھی, اور ان دنوں آسٹریلیا میں جو ہے آگ لگی ہوئی تھی. تو آسٹریلیا میں جنگلوں میں جو آگ لگی ہے اس سے کیا ہوتا ہے, تو تقریباً بچوں نے پوچھا کہ اس میں آسٹریلیا کا ذکر کہاں سے آیا. تو مگر فضائی آلودگی سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا اضافہ ہوتا ہے, جو اپنے ہوا کا جو توازن بگڑ جاتا ہے, ماحول کا توازن بگڑ, وہ لکھنا تھا جواب. تو کوئی بھی جواب تو ایسا ہے, یہاں پر ہم اس طریقے سے غور کرنا چاہیے. اور اس میں ایک لفظیات سے بھی سوال دیا جا سکتا ہے. کوئی جو ایک لفظ ہے اس کے معنی یا مطلب, یعنی کہ ایک بعض وقت جو ہے کوئی لفظ کا مطلب پوچھا جاتا ہے, تو معنی الگ چیز ہے, مطلب الگ چیز ہے. معنی اپنے جو ڈائریکٹ جو لفظ ہوتا ہے وہ معنی ہوتے ہیں, اور مطلب جو ہے وہ ایک سطر میں یا جملے میں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو جوابات, یعنی کہ اس جو عبارت کو بہت غور سے پڑھنے کے بعد ہی بچہ جو ہے اس کو جواب دے سکتا ہے. آپ اس میں اجلت نہ کریں بچوں. آپ جو ہے جلدی میں جو ہے جہاں پر بھی ملتے جلتے الفاظ جملہ نظر آ رہا اس کو ہی جواب سمجھ کے لکھ دیتے ہیں, تو اس طریقے سے نہیں. اور جیسا کہ ابھی میرے پیش رو فضل صاحب نے بتایا کہ یہ سوالات یعنی کہ الگ الگ نوعیت سے آ سکتے ہیں. یعنی کہ جواب دے کر سوال لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے, سوالات کے جو ہے سوالات دے کر جوابات لکھنے کے لیے کہا سکتا ہے, یا ہاں یا نہیں میں ہو سکتے ہیں یہ 5 سوالات, یا ملٹیپل چوائس ABCD میں بھی ہو سکتے ہیں. مگر یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس کے 2 نمبر ہیں, ایک سوال کے 2 نمبر ہیں, 5 دونی 10.
یعنی کہ 5 سوالوں کے جو ہے جواب آپ کو جو نشانات ہیں وہ 10 ہیں. اس طریقے سے اے بی سی سیکشن میں 20 مارکس 20 نشانات آپ کے لیے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے تھوڑا سا دل لگا کر دل جمعی سے اچھے سے پڑھ کے اگر اس کو جواب لکھیں. اور وہ سیکشنز کو جو ہے ایک ساتھ لکھنے کی کوشش کریں کیونکہ پرچہ جو جوابات کا جو بیاض ہے وہ 24 صفحات کا ہی ہے. آپ کو جتنے بولے اس نے پہلے جیسا دیے جاتے تھے صفحات ویسے نہیں ہیں. اور جو بکلیٹ ہے وہ بھی ایک سائز جو ہے اس کا ایک حساب سے ہے وہ سائز. اور آپ کی جو خط ہے وہ 3 سطروں تک محیط نہ ہو. آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے یا آپ اتنا چھوٹا بھی نہ لکھیں کہ ممتحن کو دکھائی نہ دے. آپ جو ہے حساب سے وہ جو 24 پیجز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بہترین انداز سے اگر جہاں تک ہو سکے ایک صفحے پر ایک سیکشن ایک صفحے پر ایک سیکشن ایسا اگر آپ لکھتے جائیں تو جانچنے والے کے لیے اچھا ہوتا ہے, آپ کے لیے نشانات اچھے آتے ہیں اور آپ جو ہے اس میں اچھے نشانات سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جی سیف صاحب. جی جاوید صاحب نے بہت دلچسپ بات بتائی ہے کہ عام طور پر طلباء جب پیراگراف پڑھتے ہیں تو وہ سوالات کے جو کلیدی الفاظ ہیں وہ جواب کے تحت ڈھونڈ کر انہی جوابات کو لکھتے ہیں. اس صورتحال میں جب کہ ان کو اپنے سوال کا راست جواب نہ ملے تب ان کو غور و فکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ اندیکھے متن کی ایک اہم خاصیت ہے. امید کرتے ہیں کہ طلباء اس چیز کو بہتر طور پر سمجھ پائے ہیں. اب اس کے بعد ہم اگلی استعداد کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے اسخط لکھنا. اس کے تحت مختصر جوابی سوالات دیے جاتے ہیں. تو میں عرشیہ فرحت محترمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان سوالات کی نوعیت یا حیت کیا ہوتی ہے اور مختصر جواب میں بہتر سے بہتر نشانات حاصل کرنے کے لیے طلباء کو کن نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے, اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. شکریہ سر. بچوں اب تک کے پہلی استعداد آپ سن چکے ہیں سیکشن اے بی اور سی کے تحت. تو اس کے لیے آپ ابھیاسا کا استعمال کریے اور سیکشن اے کے لیے در یتیم کے تحت جو ہے سوالات جو پیراگراف دیے گئے ہیں جو عبارت دی گئی ہیں ابھیاسا میں اس کے تحت سوالات دیے گئے ہیں آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح سیکشن بی اور سیکشن سی کے بھی آپ پریکٹس اس میں کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں دوسرے استعداد پر جو ہے اسخود لکھنا. یعنی اس کے تحت جو ہے اظہار معافی الضمیر اور توصیفی سوالات کے تحت اس پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو سیکشن اے ہوتا ہے یہ مختصر جوابی سوالات ہے. 4 سوالات ہوتے ہیں 16, 17, 18, 19 یہ 4 سوالات اس طرح ترتیب دیے جاتے ہیں کہ ہر سوال کے 3 نشانات مقرر ہے. 4 سوال آپ کو کرنے ہی ہیں اور اس میں پہلے 2 نثر کے سوالات اور 2 نظم کے تحت سوالات دیے جاتے ہیں. نظم کے سوالات جب 2 نظم کے سوالات دیے جاتے ہیں تب تیسرا سوال نثر کا ہوتا ہے اور ایک اور سوال ہوتا ہے اس میں مصنف کے ادبی خدمات پر بات کی جاتی ہے. یعنی ان کے تعلق سے مصنف کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جاتا ہے جیسا کہ منور رانا ہے اور مصطفیٰ حسین ہے اور ذاکر حسین ہے تو ان کے تعلق سے آپ کو سوال کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر 2 نثر سے سوال دیے گئے ہیں تو تیسرا سوال ایک نظم کا ہوتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے جو شاعر کے بارے میں کسی شاعر کی خصوصیات شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں اور ان کے تصانیف کے بارے میں اور ان کے تفصیلی جو ہے معلومات آپ کو 3 تا 4 تا 6 جملوں میں لکھنا ہے. ان کے اسلوب پر ہاں ان کے اسلوب پر بات کی جاتی ہیں. تو اس طرح جو 4 تا 6 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے لکھنا چاہیے آپ کو. اور بہت لمبا یعنی بہت زیادہ بڑا بھی نہیں کرنا چاہیے اور بہت مختصر بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ جیسا کہ سر بتائے ہیں بالکل جو ہے آپ کو ایک بنچ پیپر دیا جاتا ہے اسی کو جو ہے آپ کو لکھنے کا رہتا ہے. ایکسٹرا پیپرز آپ کو دیے نہیں جائیں گے. تو اس طرح 4 تا 6 جملوں میں ہر سوال کو مکمل کیجیے اور آگے جو ہے اس کی کس طرح اس کی تیاری کرنی چاہیے آپ کہاں سے پڑھیں گے کس طرح یاد کریں گے. تو اس کے لیے آپ ابھیاسا میں آپ دیکھیں گے کہ نثر اور نظم دونوں کے لیے مختصر خلاصے تیار کیے گئے ہیں. آپ اس طرح جو خلاصے دیے گئے ہیں اس کو اگر پڑھیں گے آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ ہر سوال کا جواب آسانی سے لکھ سکیں گے. جی سر. جی اسخط لکھنے کی استعداد کے تحت اگلا مرحلہ ہوتا ہے طویل جوابی سوالات کا. طویل جوابی سوالات 2 سوالات ہیں جن کے لیے ہر سوال کے لیے 8 نشانات مقرر ہیں اور یہ انٹرنل چوائس جو ہوتی ہے اس کے تحت یہ سوالات دیے جاتے ہیں. یہ سوالات آپ کو نثر سے بھی رہیں گے نظم سے بھی رہیں گے اور سرسری مطالعہ سے بھی رہیں گے. تو میں سب سے پہلے جناب فضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ طویل جوابی سوال کے تحت نثر سے دیے جانے والے سوال کے بارے میں بتائیں کیونکہ عام طور پر مختصر جوابی سوال اور نثر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور طلباء کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کس طرح سے وہ اپنا جواب تعمیل کریں گے یعنی اس کی تمہید اور اس کا
وسطانیہ وغیرہ اور اس کا اختتام، ان سارے نکات پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے سیف صاحب، جو طویل جوابی سوالات کی بات ہے، ایک نثر کا، ایک نظم کا اور ایک سرسری مطالعہ یعنی در یتیم سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو کوشچن سوال نمبر 20، 21، 22 ہے، یہ تینوں بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ یہ 3 سوالات کے نشانات 21 ہوتے ہیں، یعنی 7 کر کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بچوں کو اچھا اسکورنگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کی تیاری کس طرح سے کی جائے، جہاں تک بات حصے نثر کی بات ہے، تو آپ بچوں کمرے جماعت میں جس انداز میں آپ کے معلم یا معلمہ نے پڑھایا ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ کو قلم بند کرنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہمارا دوسرا نثر کا سبق ہے جانور انسان سے ناراض ہیں۔ اب جانور، یہ کیا بولتے ہیں، جانور انسان سے ناراض جیسے ایک نثر کا ہمارا سبق ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس میں کہ کون کون سے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اور کس جانوروں نے کیسی شکایت پیش کی ہے، ان تمام چیزوں کا آپ احاطہ کیجئے۔ احاطہ کرتے ہوئے اس کو قلم بند کرنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کا جواب طویل بنے گا، کیونکہ یہاں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب کم سے کم 10 سطروں میں یا زیادہ سے زیادہ 12 سطروں میں لکھیے۔ تو یہ 10 یا 12 سطروں یا جملوں کی جو بات ہے، اس کو آپ مزید 20 سطر 20 جملوں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور عموماً بعض وقت یہ جو سوال آتا ہے یہ خلاصے ٹائپ میں بھی آتا ہے، تو اس سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ تو آپ کو اس معاملے میں دیپیکا ابھیاس بہت زیادہ آپ کو معاون ثابت ہوگا، کیونکہ ابھیاس میں اس بارے میں جو ہم ابھی اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ یہ اس کا خلاصہ آسان الفاظ میں دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر گاؤں اور شہر میں کیا فرق ہے، اس کو آپ تفصیلی طور پر لکھیے۔ تو اب گاؤں کی وہ تمام باتوں کو آپ یاد کیجئے جو آپ کی درسی کتاب میں ہے، اس کے علاوہ بیانڈ ٹیکسٹ آپ جو مزید جانتے ہیں۔ اسی طرح شہر کی بات ہے، تو شہر کے بارے میں آپ کو کیا کیا معلومات ہے اور اس کے تہذیب سے آپ کتنے واقف ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کتابی الفاظ کو بھی استعمال کیجئے، کتاب کی بھی باتیں لکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معلومات سے کے ذریعے بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنے کی کوشش کیجئے جو دوران تدریس کمرے جماعت میں آپ کے معلم نے یا معلمہ نے پڑھایا ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ اگر ایک ساتھ جمع کرتے چلے جائیں گے تو ایک اچھا خاصا 15-20 جملوں کا آپ کا مضمون بن جاتا ہے یا اس کا خلاصہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ خلاصے کی مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس جواب کو مکمل کیجئے۔ اسی طرح سے نثری اسباق عموماً جو APJ عبدالکلام کا ہے، اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ APJ عبدالکلام نے کس طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کی یا پھر اپنی سطحی زندگی سے اعلیٰ زندگی تک کس طرح سے پہنچا۔ تو وہ تمام باتیں آپ ذہن میں ڈالیے، لائیے، حاضر کیجئے کہ جو انہوں نے اپنے بچپنے میں کس طرح سے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد اسکول سے چھٹنے کے بعد کیا کرتے تھے، جب انہوں اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو ضرورت پڑی تو ان کی بہن نے اس کی کس طرح سے یہ تعاون کیا، پھر اس کے بعد آگے چل کر جب MIT میں آئے تو ان کے لیکچرروں کے ساتھ ان کا کس طرح سے تعلقات رہے، اور ان کے لیکچررز نے کس طریقے سے ان کو یہ محنت کرنے پر ابھارا اور کس طرح سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے، ذہن سازی کرتے ہوئے آپ اس کا جواب لکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہترین نشانات حاصل ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے کیا بولتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہمارا ایک سبق ہے کہ ایک کیا بولتے ہیں گوپی چند نارنگ کا انٹرویو، اس میں یہ چیز بیان کیا گیا ہے کہ اردو سے ان کا تعلق کس طرح سے جڑا اور وہ اردو کے تعلق مستقبل کے بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ اردو کو انہوں نے ہندوستانی زبان کا ایک تاج محل کہا، کیوں کہا، اس کی جو خصوصیات بیان کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں جتنے خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب جیسے جانور انسان سے ناراض، اس میں یہ بتایا گیا کہ جانوروں کے ذریعے پھر جانور نے انسان کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام بھجوایا، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیے کہ ان میں کن باتوں کا احاطہ کیا گیا۔ اور اس طریقے سے آپ اور بہت سارے جو اتنے بھی آپ کے 7 اسباق ہیں، وطن کی خدمت کے ڈھنگ، تو APJ عبدالکلام نے اس سبق میں یہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اس سبق میں کس طرح سے کن باتوں کا احاطہ کیا کہ ہمارے دیش کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ آگے چل کر اپنے دیش کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔
آپ کے ذہن میں کن باتیں ہیں، اس ملک کے لیے آپ کو خدمت کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ طلباء سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو ان باتوں کا آپ احاطہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ ان باتوں کا احاطہ کریں گے تو تھوڑا آپ کو وقت لگتا ہے 1 منٹ سوچنے کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے ہوتا کیا کہ کئی جملے آپ کو خود بخود یاد آتے جائیں گے اور خود بخود آپ قلم بند کرتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو طویل جواب لکھنے کے وقت اور ایک خاص بات یاد رکھیے کہ ایسے ہی الفاظ کا آپ استعمال کیجئے جس کے املے میں آپ سے غلطی نہ ہو، کیونکہ بعض وقت طویل جواب لکھنے کے لیے آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ الفاظ جو مشکل الفاظ آ جاتے ہیں یا نئے الفاظ آ جاتے ہیں تو اس کے املا کیا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر املے کی غلطی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے نشانات کٹنے کی امید، یہ کٹ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ طویل جواب لکھنے کے وقت سبق کا خلاصہ کسی بھی حال میں مد نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے میری تصحیح فرمائی ہے۔ از خود لکھنا کی استعداد کے تحت سیکشن بی میں 3 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے لیے 7 نشانات مقرر ہیں۔ اب اسی سیکشن میں اب تک آپ جاوید صاحب سے نثر سے دیے جانے والے طویل جوابی سوال کے بارے میں سن رہے تھے، فضل صاحب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب میں جاوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نظم سے دیے جانے والے طویل جوابی سوال پر روشنی ڈالے، کیونکہ نظم کا خلاصہ بیان کرنا، نظم کے مفہوم کو سمجھنا اور نظم میں استعمال ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے شاعر کے جو خیالات ہے، شاعر کا جو مدعا ہے، اس کو نثر میں کس طرح سے ڈھالنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے جواب کی تعمیر کرنی چاہیے، آپ اس میں بچوں کو آسان مثالوں کے ساتھ سمجھائیں۔ شکریہ۔ جی صاحب، بچوں اصل میں آپ کو یہ جو طویل سوالات ہیں، جوابی سوالات ہیں، اس میں اصل کتاب سے جو لکھنا ہے یہی ہے زیادہ تر مختصر جوابات، اور یہ تو آپ کو اس کے اندر کتاب میں جو اسباق ہیں اس اسباق پر یا نظموں پر بہت ہی عبور حاصل کرنا چاہیے، ان کے کلیدی الفاظ پر عبور حاصل کرنا چاہیے، تبھی جب آپ جا کر یہ جوابات طویل لکھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات نظموں کی، تو نظموں سے جو طویل جوابی سوالات آئیں گے تو یہ چوائس میں ہوں گے یا میں ہوں گے۔ ایک تو جواب مین ہوگا جو نمبر کے ساتھ، اس کے بعد یا کا ہوگا۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ یا کے ساتھ لکھا ہوا جو جواب ہے وہ صحیح ہے یا وہ لکھنا ہے یا لکھنا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بچوں، آپ سب سے پہلے جب ہاتھ میں پیپر لیتے ہیں، آپ جب سوالیہ پرچہ لیتے ہیں تو یہ تعین کیجئے کہ آپ کو کون سا جواب لکھنا ہے، کون سا جواب آپ زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں اور اچھا لکھ سکتے ہیں۔ 2 سوالوں میں آپ کو جو ہے چوائس کرنا ہے۔ اب 2 سوالوں میں دیکھیے بعض نظمیں ایسی ہیں جس پہ زیادہ لکھنا محال ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا ایسا تجربہ ہے، جیسے خون کا رنگ ہے یا الویلی صبح ہے، اس کے بجائے آپ زیادہ بڑے جوابات، طویل جوابات جو ہے نعت میں لکھ سکتے، آپ قصیدے میں لکھ سکتے، آپ جو ہے عورت جو نظم ہے کیف اعظمی کی اس میں لکھ سکتے۔ تو اس طریقے کا چوائس جو ہے آپ دیکھیے، آپ زیادہ کس میں لکھ سکتے، کس میں مواد ہے، آپ کس پہ عبور ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ الویلی صبح پر زیادہ عبور رکھتے ہیں تو وہ لکھیے، پرواہ نہیں۔ تو وہاں پر اب میں کلیدی الفاظ اور ان نظموں کو سمجھنے کے لیے یہ مشورہ دوں گا کہ نعت کے حصے، نعت میں 3 حصے ہیں۔ اب وہ جو حصے میں پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کیا تھے، وہ اس کے اندر تھوڑے کچھ الفاظ ایسے ہیں یا تلمیحی الفاظ ہیں، اس سے آپ کو جو ہے چھوٹے سے واقعات بھی بیان کر کے اپنے جواب کو طویل کر سکتے ہیں، جیسا کہ شیر و شکر کرنا پر، یا لوگوں کے دل میں گھر کرنا، یا یتیم کی جو ہے ہمدردی کرنا، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زید بن حارث کیسے اپنے گھر لے کے گئے تھے، یتیم بچے کو کس طریقے سے انہوں نے پرورش کی تھی، یا قبائل کو جو حجر اسود لگا کر کعبے میں جس طریقے سے قبائل کو لڑنے سے بچایا تھا۔ ان واقعات کے ساتھ اگر آپ جو ہے پہلا حصہ لکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید اچھا سا لکھ سکیں گے۔ اب دوسرا جو ہے اسلام جب آیا دنیا میں، جب اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، جب پھیلنے لگا تو کیا واقعات ہوئے وہ لکھنا ہے، اور تیسرے حصے میں تو صرف اللہ کے تعلق سے ہی لکھنا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، آپ کو عبادت کیوں ضروری ہے، آپ کو جو ہے کیوں اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، بس آپ اسی کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ جواب لمبا ہوگا۔ اب آئیے دوسری جو نظم قصیدہ ہے، آپ کو وہ قصیدے میں کچھ باتیں بہت ضروری ہے کہ آپ وہ یاد رکھیں۔ پہلے یہ کہ اس کے شاعر ابراہیم ذوق،
شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے. اب ان کے ممدو کون ہیں؟ عاشق نہال چشتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ رہنے والے ہیں شمال کے ابراہیم ذوق، اور ان کے ممدو ہیں دکن کے رہنے والے. ان کی شہرت کا ولایت کا چرچا جو ہے دلی تک پہنچا، اور وہ دلی سے جو ہے لکھ رہے ہیں. ان باتوں کو اگر آپ ذرا لکھیں گے تو جواب میں جو ہے پختگی جواب جو ہے آپ کا اچھا مدلل دکھے گا، اور ممتحن بھی جو ہے آپ کو زیادہ نشانات دینے پر مجبور ہوگا. اب وہاں پر ممدو کے جو انہوں نے کمالات بیان کیے ہیں، ممدو کے جو صفات بیان کیے ہیں، ممدو کے جو کیسی چیزیں جتنی چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں، جو جبال والا لفظ ہے یا جتنے کلیدی الفاظ آپ کے لیے بہت اہم ہیں وہاں پر، یعنی کہ سیب جو ہے وہ بڑی صدف جو ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا ہوا، دریا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اس طریقے کے الفاظ آپ جو ہے یاد کر کے. اور بچے کیا کرتے ہیں بعض وقت پر یاد کر کے آ کے جواب طویل اس کو لکھتے وقت پہ اگر کہیں پہ تھوڑا سا تسلسل رکتا ہے تو پریشان ہو کے بڑھ جاتے ہیں. ہم امتحان میں دیکھتے ہیں اکثر امتحان گاہ میں ویسا بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو جہاں سے یاد آ رہا ہے، جو چیز یاد آ رہی ہے آپ اس کو لکھتے جائیے، اور یقین جیسا بھی ہے اس کو تسلسل جب آپ جو ہے جواب کو لکھتے جائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ یاد آئیں گا. آپ یہ طویل رٹ کے آ کے اس کو رک کے آپ پریشان ہو جائیں، یہ چیز نہیں ہے. آپ کو اپنے سے جواب لکھنا ہے، کہیں سے بھی لکھنا ہے. اب جو جواب پوچھا گیا ہے جواب طویل لکھنا ہے. اب اس کے بعد میں ایک نظم ہے اور ایک آپ کے لیے بہت اچھی وہ عورت ہے، کیف اعظمی کی ہے. وہ ترقی پسند جو ہے تحریک سے وابستہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عورت جو ہے ترقی پائے اور آج زمانے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے ساتھ دے، مرد کا شانہ بشانہ ساتھ دے. تو اس کے لیے انہوں نے ہر بند میں الگ الگ طریقے سے سمجھایا ہے. صرف وہ عورت کو جو ہے یہ نہیں کرنا چاہتے کہ پروموٹ، یعنی کہ آگے بڑھانا نہیں چاہتے، ہمت نہیں دلانا چاہتے. ساتھ میں انہوں نے کسی بند میں یہ بھی بتایا کہ عورت کو کہاں کہاں پر کیسے نقصانات ہیں، کس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے، نرم اداؤں سے بچنا چاہیے، گوشے گوشے میں سے لگتی ہے چتا تیرے لیے بتانا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنا مقام حاصل کرنا، اس کو اہمیت کو بتایا ہے، اس کے قدموں میں جو ہے جنت ہے بتایا ہے، اور اسی سے جو ہے یہ تمدن کا بہار ہے، جو سجاوٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے اندر جتنی قابلیت ہے ارسطو کی طرح ہے. وہ اس طریقے کے آپ جو ہے تسلسل سے اگر لکھتے چلے جائیں گے. اب اس میں بھی آپ یہ مت بڑھے کہ یہ بند کے بعد کیا تھا ایسا، اب جہاں سے یاد آ رہا، کیونکہ وہ جو جواب کا وقت ہے اس وقت پہ جب لکھنا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک چانس ہے، اس لیے آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے. کہیں سے جب یاد آیا، جو بھی بند یاد آیا آپ اس کی تشریح لکھتے چلے جائیے، تبھی آپ جو ہے مکمل جواب لکھ پائیں گے. تو اس طریقے سے تیاری کریں گے صاحب. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. طلباء، آپ نے سنا کہ جب آپ کسی نظم کے تحت دیا گیا طویل جوابی سوال لکھتے ہیں تو آپ کو اس میں مضمون کی روانی کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کسی صورت میں اگر آپ سے روانی چھوٹ بھی جاتی ہے تو آپ اپنے خیالات کو قلم بند کر سکتے ہیں. اب میں اسی استعداد کے تحت تیسرے سوال پر ہم آئیں گے، جو سرسری مطالعہ یعنی در یتیم سے دیا جاتا ہے. در یتیم سے دیے گئے اس سوال کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کو کس انداز میں لکھنا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے جناب نواز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر بات کریں. شکریہ سر. سرسری مطالعے میں جو تیسرا حصہ ہے، پہلے نظم پھر نثر طویل جوابی سوالات میں تیسرا جو حصہ ہے سرسری مطالعے کا ہے. اس میں بھی 2 سوالات دیے جاتے ہیں جس میں سے کسی ایک کا جواب آپ کو لکھنا ہے. عام طور پہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ یہ 23 عنوانات کے تحت بہت زیادہ طویل ہے، اس کو ہم کیسا یاد رکھیں گے، کیسا سمجھیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل آسان ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جواب لکھنے کے 2 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک طویل جواب بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی واقعے کو، عام طور پہ واقعہ تو جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو یاد ہو جاتا، کلیدی الفاظ اور کلیدی نکات اگر اس کو ذہن نشین کر لیا آپ تو آنسر جواب جو ہے سو طویل لکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ جو تسلسل ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے سرسری مطالعے میں پہلے دیکھیے باغباز عبداللہ، اس میں کیا واقعہ ہوا، وہ چرواہے کا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کے نکاح کا واقعہ ہے، حضرت آمنہ کی تعریف ہے اس میں. دوسرا ظہور قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہے. اگر ایک تسلسل رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور قدسی کے بارے میں، آپ کی پیدائش کا واقعہ ہے. پھر تیسرا حصہ ہے جب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو چرچے ہوئے، جو تذکرے ہوئے، تو تیسرا ہے تذکرے. چوتھا ہے آمنہ بیوہ ہو گئی. اس طریقے سے آپ ایک ہی تسلسل میں سارے عنوانات کو ایک ترتیب میں یاد رکھ سکتے. دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو اس کا عنوان بھی پہچاننے میں آسانی ہوتی. جیسے ہی آپ کوئی سوال آ گیا تو آپ سمجھ سکتے کہ یہ کس سے تعلق رکھنے والا ہے اور اس کا کتنا طویل جواب ہو سکتا.
واقعہ آسانی سے یاد تو ہو جاتے ہیں واقعات، لیکن اس میں جان ڈالنے کے لیے، جواب اچھا معتبر ہونے کے لیے آپ کو کلیدی الفاظ کا اور اہم نکات کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ میں وہ لوگ کہاں تک آئے تھے، کہاں رکے، کس وجہ سے اس کا نام صلح حدیبیہ پڑا، ابو جندل کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، پھر مکہ والوں نے کیا شرائط رکھے. اگر یہ ساری مختصر صحیح آپ اگر ان نکات کو ذہن نشین کر لیں گے تو آپ اس کا جواب طویل لکھ سکتے، اور زیادہ نمبرات حاصل کرنے کے لیے یہی ایک اچھا ذریعہ ہے. یہ سوال زیادہ نمبرات آپ اس میں حاصل کر سکتے. جی شکریہ نواز صاحب. اب ہم سوالیہ پرچے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں طلبہ اپنی زبان کی سیکھی ہوئی مہارتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کا نام ہی تخلیقی اظہار ہے. یہاں پر طلبہ نے زبان کی کون کون سی مہارتیں حاصل کی ہیں اور کن کن موضوعات پر وہ استعداد رکھتے ہیں، ان کے اظہار کے لیے جو آخری سوال ہوتا ہے اس کے تحت الگ الگ موضوعات رہیں گے اور الگ الگ موضوعات کی نوعیت رہے گی. میں سب سے پہلے فضل جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کن موضوعات کا احاطہ کرنا چاہیے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں. دیکھیے، تخلیقی اظہار ہے، جہاں تک میں بتانا چاہوں گا، میرے ساتھی اساتذہ بھی بتائیں گے، میں نعرے، دعوت نامہ اور ساتھ میں ورقے کے تعلق سے بتا رہا ہوں. تو بچوں، یہاں پر تخلیقی اظہار کا جو سوال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ پہلے ایک کام کیجئے کہ اسے ایک ہی صفحے پر لکھنے کی کوشش کیجئے. وہ ایک صفحے پہ اگر ہم لکھیں گے تو چاہے وہ پوسٹر ہو، چاہے وہ نعرے ہو، چاہے وہ دعوت نامہ ہو، انویٹیشن کارڈ، وہ تبھی اچھا لگے گا. آدھا ایک صفحے پر نہ لکھیں، اور ایک صفحے پر جب لکھیں گے تو آپ ذرا اس کو آؤٹ لائن، زیادہ وقت مت لگائیے، تھوڑا سا آؤٹ لائن لگا کے جب نعرے لکھیے. نعرے بھی اس طریقے کے کہ اس میں محمیز ہونے والی بات 2 جملے میں 2 باتوں میں رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ اکثر سنے ہوں گے اپنے جب مظاہرے ہوتے ہیں تو آواز دو ہم ایک ہیں. ویسے اگر آپ کو جو ہے بچہ مزدوری پہ اگر نعرے دیے گئے تو بند کرو بچہ مزدوری بند کرو، اس طریقے سے لکھیں. آپ یہ سماجی معاشی جو ہے بیداری پر ہے یا سماجی بیداری پر ہیں تو سگریٹ نوشی ہمارے لیے مضر ہے، یا شراب نوشی زندگی کو برباد کرتی ہے. اس طریقے سے آپ دونوں حصوں میں جو ہے نعروں کو لکھیے. 5 نعرے یا 7 نعرے اگر بس کافی ہیں. اب جو 5 نعرے کہا جاتا ہے یا کبھی اپنے نعرے اتنے پہ جو ہے جواب دیا جاتا ہے تو آپ کو مکمل نشانات دیے جاتے ہیں. آپ کو جو ہے یہ بات کا احتمال رہتا ہے کہ مارکس صاحب ملیں گے یا نہیں ملیں گے، 7 مارکس، اس لیے آپ 10 12 پورا بھرتے چلے آتے. اتنا نہیں بھرنا، آپ جتنے اچھے نعرے لکھ سکتے ہیں 5 سے لکھنا چاہیے. اب رہے دعوت نامے کی بات، تو دعوت نامہ بھی جو ہے ایک صفحہ پہ ہونا چاہیے. دعوت نامے کے سوالات 2 طریقے کے آتے ہیں بچوں. ایک تو آپ کو آزادی ہوتی ہے، جیسا کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کسی کو اپنے تقریب پر دعوت نامہ بنائیے، یا آپ کے اپنے اسکول میں میتھس ڈے منایا گیا یا اردو کا جو یوم اردو منایا گیا تو اس کے تعلق سے ایک دعوت نامہ بنائیے، یا آپ کے فیئرویل پارٹی جو ہوتی ہے، وداعی پارٹی، اس تعلق سے جو ہے اس کے دعوت نامہ بنایا جانے کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہاں پر 2 سوال، ایک تو آزادی ہوتی ہے، دوسرے میں جو ہے ہنٹس دیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایک دعوت نامہ ہے کانفرنس کے لیے، جو ہے صدر معلم کون ہے، مہمان خصوصی کون ہے، تاریخ کب ہے، وقت کب ہے، اور یہاں پہ شرکت کی خواہش ہے، اور کون بلا رہے ہیں اور کون اس کے جو ہے وہ کریں گے. یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کو سوال دیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے یہاں پر کچھ باتوں کو اہمیت دیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کون کنڈکٹ کر رہا ہے. فلاں آپ کا اسکول ہے تو اسکول کا نام اوپر جلی حروف میں لکھیں. اب اس کے بعد جو ہے موضوع، عنوان کیا ہے، وہ عنوان لکھیں. اب زیادہ اچھے الفاظ جملے جو بندے ٹکے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں لکھ سکتے تو کم از کم عنوان لکھیں. عنوان کے بعد اہمیت ہے بتاریخ کب ہے یہ. اب اس کے بعد میں ہے یہ جو ہے کس مقام پہ ہے، کس وقت پہ ہے اور کس مقام پہ ہے، اس کے مہمان خصوصی کون ہے، یہ کس کی صدارت میں ہو رہا ہے، اور جو ہے اس کو کنڈکٹ بلانے والے کون ہیں، من جانب جو ہے جس طریقے سے ہوتے ہیں. اگر وہ لکھیں گے دعوت نامہ مکمل ہو جاتا ہے. تو دعوت نامہ اس طریقے سے آپ کو تیار کر کے لکھنا ہے. اب ایک بعد میں ان کو اور بات یہ ہے کہ بچوں، اب اہم بات آپ کے لیے ورقیہ ہے. ورقیہ کیا چیز ہے آپ اہم جانیں. ورقیہ میں پوسٹر میں فرق ہوتا ہے. ورقیہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جو خط ہے جو تمام عوام کے لیے لکھا جاتا ہے. تمام عوام کے لیے، یعنی کہ کسی سماجی معاشی کسی بھی بیداری کے لیے یہ لکھا جاتا ہے، مذہبی بیداری کے لیے، اس کے لیے یا کوئی تو ورقیہ پمفلٹ ہم اسی کو کہتے ہیں.
عزیز ناظرین، عزیز سامعین، آپ اپنے جو ہے لکھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے ان کا جو مخاطب کر کے آپ جو ہے آداب بھی لکھ سکتے ہیں اس میں. یعنی کہ یہ بتانا کہ آپ کو کسی یعنی محلے میں کہیں پہ کوئی کلینک یا ایک دن کے لیے دواخانہ جو ہے بستی میں جو قائم کیا جا رہا ہے بچوں کے، اپنے بچوں کے لیے یا ضعیفوں کے لیے، تو کس طریقے کا اپنے جو ہے ورقیہ ہونا چاہیے. یا تعلیم کی اہمیت پر اسکول کو بچوں کو بلانے کے لیے ہم جو لکھتے ہیں تو ہمارے اسکول کی خصوصیات اور اسکول میں کیا کیا چیزیں مفت دی جا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ورقیے میں ہونا چاہیے. اور اسکول میں کیا خصوصیات ہے، اس کی بلڈنگ کیسی ہے، اس کے جو ہے ہماری عمارت کیسی ہے، بہترین جو ہے جیسا کہ ہم جو ہے MBM میں جیسا دیے جا رہے ہیں بہترین فرنیچر ہے، اس طریقے کے جو ہے آپ اس میں ورقیے میں تفصیل سے لکھیں. تب ہم جو ہے اس جواب کو جو ہے اپنے صحیح طریقے سے بات کر کے پورا کر سکتے ہیں، آپ کو پورے نشانات ملیں گے. تو سیف صاحب اس کے آگے کی اور جو چیزیں. شکریہ جاوید صاحب. پیارے طلباء، ابھی آپ نعرے، دعوت نامہ اور ورقے کے بارے میں تفصیل سے جاوید صاحب سے سن رہے تھے. اب میں نواز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی استعداد کے تحت دیگر موضوعات جیسے کہ درخواست ہوتی ہے، پوسٹر ہوتا ہے، اشتہار ہے اور خط ہے، ان پر تفصیلی روشنی ڈالیں. شکریہ. خط، درخواست، پوسٹر، اشتہار، یہ سب کے لیے جیسا میرے پیش رو ہمارے جاوید صاحب نے فرمایا کہ ایک الگ سے صفحہ آپ استعمال کیجئے. عام طور پہ بچے یہ صفحے میں آدھا، دوسرے صفحے میں آدھا لکھتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی اور تسلسل بھی خراب ہو جاتا. ایک نیا صفحہ لیجئے، مکمل صفحہ استعمال کیجئے، آؤٹ لائن دیجئے اس کا. اور جیسے خط لکھ رہے ہیں آپ، جیسے ہی سوال آیا تو خط میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ابتدائیہ، دوسرا نفس مضمون، تیسرا اختتامیہ. 7 نشانات ہیں اس کے. یوں سمجھیے کہ ابتدائیہ اور اختتامیہ یہ دونوں بھی 1.5 مارکس یا 2 مارکس کے رہیں گے. اور نفس مضمون کسی بھی خط کو سیکھنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، طلباء کے لیے ابتدائیہ اختتامیہ تقریباً آسان، ایک مرتبہ اگر آپ سیکھ لیے تو ہر جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نفس مضمون کی جو بات ہے وہ سوال سے تعلق رکھتا ہے، اور نفس مضمون میں آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے کہ کیا کیا ہوا، کیسا کیسا اور کیا ہونے والا ہے. یہ نفس مضمون اس طریقے سے آپ پیش کریں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ ابتدائیہ ہے، نفس مضمون ہے اور اختتامیہ ہے. اس میں اسی کے ساتھ ہے پوسٹر. پوسٹر ایک مخصوص قسم کا پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے جو عام طور پہ کاغذ یا بینر وغیرہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے دیواروں پہ لگایا جاتا ہے. اور ہم عام طور پہ پوسٹر دیکھتے ہیں جلسوں کا یا عرس کا، پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے کا، جو کسی ایک جگہ، مخصوص جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے تو لوگوں کی معلومات کے لیے. اس کو بنانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے ایک ہیڈنگ دیں اس کی. عام طور پہ بچے جیسے ہی سوال آتا ہے تو ایک باکس بنا دیے اور شروع کر دیے، بغیر ہیڈنگ کے اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا ایک ہیڈنگ دے دیں اور اس کے بعد اس سے متعلق لکھیں اور یہ کس کی طرف سے ہے اس کو بھی آپ پیش کر دیں. اشتہار یعنی عوامی طور پر مشہور کرنا، جیسے اعلان کرنا، نوٹس دینا وغیرہ. کسی چیز کو عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اطلاع دینا ہوتا ہے. جیسے نیوز پیپر میں آپ نوکری کی ایک تشہیر دے دیے، اطلاع دے دیے، اشتہار دے دیے کہ فلانی جگہ اتنی نوکریاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ خط، درخواست، اور درخواست کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ کمشنر بلدیہ وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس میں سلام لکھنا نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ جو ہے سو محترم جناب لکھتے ہوئے آگے آپ اپنی بات شروع کر سکتے ہیں. اور یہ آخر میں اس میں بھی ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ کا خیال رکھنا ہے کہ کون لکھے، کس کی طرف سے ہے، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، لاسٹ میں اس کا بھی خلاصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد تخلیقی اظہار میں اور مزید 3 موضوعات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے میں محترمہ ارشد فرحت صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ مکالمے، مضمون اور انٹرویو کے بارے میں طلباء کو روشناس کرائیں. جی سر، شکریہ بہت. تخلیق اظہار کے تحت اس طرح جاوید سر نے بات کی اور نواز سر نے بات کی. آگے اور ہم دیکھیں گے کہ مکالمے کس طرح لکھے جاتے ہیں. مکالمے وہ ہوتے ہیں بچوں جو آپ عام طور پہ آپس میں بات کرتے ہیں، یا پھر کسی آپ ضرورت کے تحت آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کس طرح ان سے مخاطب ہوں گے اور کیا سوال کریں گے، کس طرح بات کریں گے.
آپ اپنے جو شک و شبہات رہتے ہیں اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں، استاد سے بات کرتے ہیں، تو کس طرح آپ جو ہے آپ بات کریں گے اور کس طرح جواب لیں گے. پھر اس کا جو بھی آپ کو سوال رہے گا پھر یعنی آپسی جو مکالمات رہتے ہیں، بات چیت رہتی ہے، اس کو آپ تحریری شکل دینا ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں، اگر آپ کا دوست کہیں پر کسی تفریح گاہ پہ گیا ہے تو اس کے متعلق سے آپ بات کرنا ہے تو کس طرح بات کریں گے، آپ کس طرح کے سوال کر سکتے ہیں اور کس طرح کا جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ جو رہتا ہے اس کو تحریری شکل دینا ہوتا ہے. تو یہ مکالمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے مضمون نویسی. ٹھیک ہے، تو مضمون نویسی وہ ہوتا ہے آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے، اس پر بات کرنی ہوتی ہے. تو بچوں سب سے پہلے آپ عنوان کو سمجھیے. عنوان کس کے لیے عنوان دیا جا رہا ہے، تو اس کا تعارف دینا ضروری ہے. یعنی کہ اس کے بارے میں بات کریے پہلے، اس کے بعد جو ہے اس کے فائدے ہے، نقصانات ہے، یا پھر کس چیز سے جو ہے کس طرح جو ہے ہم کو اسے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ تفصیل سے جاتے آئیں گے. اور آخری میں اختتام بھی لکھنا ہے. تو اس کے بھی جو ہے 3 حصے ہوتے ہیں. مضمون میں آپ تعریف ٹاپک کا حساب سے آپ جو ہے جو دیا جا رہا ہے اس کو آپ معنی لکھیے، اس کے مطلب بیان کیجیے، اس کی تعریف دیجیے. پھر اس کے بعد اس کے فائدے نقصانات جو بھی باتیں ہیں وہ لکھیے. پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے جو اختتام ہوتا ہے. آپ ان کنکلوڈ کریے کہ کس طرح جو ہے آپ تمام مضمون پہ آپ کا کیا کہنا ہے، آپ اس پہ کس طرح متفق ہے، آپ اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے انٹرویو، یعنی سوال نامہ. انٹرویو کے لیے سوال نامہ. اگر آپ اپنی درسی کتاب پر غور کریں تو آپ کا جو سبق نمبر 14 ہے پروفیسر نارنگ کے سے انٹرویو، تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ کس طرح سوال دیا گیا، کس طرح سوال کیا گیا اور کس طرح جواب دیا گیا. تو اس طرح جو ترتیب دی گئی ہے سوالات کی، آپ اس پر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال نامہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے. آپ کی کسی مشہور کھلاڑی آپ کو جو پسند ہے ان سے اگر مخاطب ہوں گے تو آپ کس طرح کے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح جو ہے آپ کے پاس کوئی مصنف ہے، شاعر ہے، یا پھر آپ کے استاد سے ہی کچھ آپ جو ہے ان کے ترقی کے پر سوال کرنا چاہیں گے، تو کس طرح انٹرویو کے لیے کس طرح سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے، وہ سوال نامے کو تحریر کرنا اور پھر اس کا جواب لکھنا. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کہ آپ کو جو ہے سوال دیا جاتا ہے اس کا جواب بھی لکھنا ہوتا ہے. اگر انٹرویو کے تحت کس طرح سوال بنانا تو آپ کو سوال بنانے کے ساتھ ساتھ جواب لکھنے بھی آنا چاہیے. تو اس طرح جو ہے آپ آسانی سے 7 مارکس اس میں حاصل کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. پیارے طلباء، اس کے ساتھ ہی ہم پرچے سوال کے پارٹ A کو ہم مکمل کر چکے ہیں. اب 20 نشانات پر مشتمل پارٹ B ہوگا، جس کے تحت آپ کو محاورے لکھنا اور کثیر انتخابی سوالات رہیں گے. اب میں جناب فضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پارٹ B پر تفصیلی روشنی ڈالیں کہ سوالات کی نوعیت کیا ہوگی، لفظیات کے تحت کیا ہوگا، اور اس کے بعد زبان شناسی کے تحت کس قسم کے سوالات آئیں گے، قواعد کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ان سبھی امور پر وہ تفصیلی روشنی ڈالیں. جی سیف صاحب، آپ نے پارٹ B کے تعلق سے کہا تو دیکھو بچوں، پارٹ B جملہ 20 نشانات پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا حصہ لفظیات کا ہوتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ قواعد پر مشتمل ہوتا ہے. لفظیات کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہر ایک حصے میں 2 مارکس ہوتے ہیں. جیسے پہلا ہے ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یہاں خاص طور پر یہ بات توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے، کبھی بھی اس کے معنی کو یا مطلب کو استعمال نہیں کرنا ہے. آپ اگر کبھی بچے غلطی سے کیا کرتے ہیں، اس کے معنی لکھ کر استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کے مطلب کو لکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. آپ کو اسی الفاظ کو، جو الفاظ آپ کو پرچے سوالات میں دیا گیا ہے، انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملہ مکمل کرنا ہے. تو اس کے 2 نشانات ہوتے ہیں. یہاں اور ایک بات یاد رکھیے کہ بعض وقت آپ آسانی سے بھی نشانات حاصل کر سکتے ہیں کہ جیسے کیونکہ آپ کو جملہ لکھنا ہے، جیسے ایک لفظ ہمارے اس میں ہے کہ شیر و شکر کرنا. تو شیر و شکر کرنا، شیر و شکر ہونا، دونوں بھی الفاظ ہماری کتاب میں استعمال ہوئے ہیں. تو شیر و شکر کرنا کو ہم جملے میں استعمال کر رہے ہیں. تو نشانات، اگر کوئی لفظ کے آپ کو مطلب نہیں آ رہا تو ایک آسان سا جملہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کو، شیر و شکر کرنا لفظ کو میں نے پرچے جواب میں استعمال کیا ہے، یا پھر اس کا مطلب مجھ کو نہیں معلوم ہونے کی سے میں نے معلم سے معلوم کیا ہے. تو یہ بچے ٹرکس ہیں جو نشانات حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آخری حد ہے وہ. پہلے آپ جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھ کر
آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی اپنے ساتھی کا نام لکھ کے ہاں وہ اپنے، جیسا کہ اب ہمارے ساتھی ہیں ہمارے نواز جو ہے ہر ایک کو شیر و شکر کر دیتے ہیں، نواز جو ہے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کسی ساتھی کا نام لے کر بھی لکھا جا سکتا ہے. تو آپ اسی طریقے سے آپ کے اسباق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں اس کو جملے میں استعمال کر کے 2 نشانات حاصل کیجیے. اس کے بعد باری آتی ہے الفاظ کے معنی لکھنے کی. تو جب وہ ایک جملہ دیا جاتا ہے اس میں خط کشید کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کے صحیح معنی کا انتخاب کیجیے. تو جب آپ معنی کا انتخاب کریں گے تو اس کے بازو جو آپ کے دوسرے جو کثیر انتخابی یعنی ملٹیپل چوائس میں جو چوائسیز ہوتے ہیں بڑے قریب ترین ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پھر آپ کا دیپیکا ابھیاس ہی آپ کو معاون ثابت ہوگا، کیونکہ ہر لفظ کے صحیح مطلب یہ کہ جو اس کا ڈائریکٹ معنی ہے اس معنی کو آپ کو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، اسی کے تحت ہے. تو آپ سبق کے ان معنوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کی درسی کتاب کے ساتھ دیا گیا ہے. معنی انتخاب کرتے ٹائم آپ اس کے مترادف کو مت کیجئے یا پھر ہم معنی الفاظ کو مت کیجئے، کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اردو میں، تو اس کا خاص خیال رکھیے. اس کے بعد حصہ سی آتا ہے ازداد کا. تو یہ ازداد میں ہوتا یہ ہے بچوں کہ جب بھی ہم یہ کرتے ہیں تو خط کشیدہ لفظ کی صحیح ضد کا انتخاب کیجئے. تو ہوتا کیا ہے، جیسے یہ راستہ نشیب و فراز ہے تو نشیب کے اوپر نیچے خط کشید کر دیا جاتا ہے اور اس کی بازوی فراز لکھا ہوا رہتا ہے اور پھر آپ کے آپشن میں بھی فراز دے دیا جاتا ہے. تو بچے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس جملے میں تو آلریڈی یہ لفظ موجود ہے، کیا پھر وہی لفظ یہاں ہوگا؟ تو اس کے اوپر بھی توجہ دینی. اور ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں اور ضد کا انتخاب کریں اس وقت ایک نظر آپ کے ہیڈنگز پر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ دونوں قریب ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں. تو بعض وقت بچے غلطی سے یہ معنی کی جگہ ضد کو ٹک کر دیتے ہیں، ضد کی جگہ معنی کو ٹک کر دیتے ہیں. اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے نشانات کا. تو اس کا آپ خیال رکھیے کہ ہم اب اس وقت معنی کی نشاندہی کر رہے ہیں، لام والا معنی کو خیال رکھیے. پھر جب آپ اس کے سی کو کر رہے ہیں تو اس وقت ذہن میں رکھیے کہ ہم اس کی ضد کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے جب ہم ضد استعمال کرتے ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے کہ جیسے قلیل ایک لفظ ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ کثرت. اب کثرت کے بازو سے بھی لکھا ہوا رہتا ہے اور سے بھی لکھا جاتا ہے، دونوں بھی الفاظ لکھے جاتے ہیں. تو اس میں بھی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہم کس کو، تو سے والے لفظ کو کی نشاندہی کرنا یا پھر سین والے لفظ کی نشاندہی کرنا. تو ایسے تمام چیزوں کو حاضر دماغی سے کام لیجئے اور کسی بھی طرح سے کوئی تشابہ اس میں پیدا نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ کے باری آتے الفاظ کے جمع لکھنے کے لیے. فضل صاحب جی فون آ رہا ہے. فضل صاحب میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا رکنا چاہوں گا. ایک فون کال ہے، ہم فون کال لیں گے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام بتائیے اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ طاہرہ. جی اور جی طاہرہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ پوچھیے. فاربین جملے ہیں، اس جملوں میں جو لفظ ہے اس کو عام الفاظ میں بھی لکھ سکتے کیا؟ جی جاوید صاحب آپ سوال کو دوبارہ دہرائیے برائے مہربانی. فاربی میں جو جملے آتے محاورے، جی اس کو آپ عام الفاظ میں بھی لکھ سکتے کیا؟ ہاں ضرور، آپ جو ہے عام الفاظ میں ہی لکھنا ہے. آپ اس کو استعمال کرنا، وہ محاورے کو اس کے اندر استعمال کرنا، بس اتنا ہی ہے. شرط یہ ہے آپ عام جملوں میں ہی لکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی بتایا گیا نا کہ کسی کا نام لے کر، جیسے شیر و شکر، وہ عرشیہ جو ہے ہمارے ساتھی ہے، نام لے رہا ہوں میں، کہ وہ شیر و شکر کر دیتی ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے عام الفاظ میں، عام جملوں میں ہی لکھ سکتے ہیں. جاوید صاحب، فضل صاحب نے جیسا کہ وضاحت کی تھی کہ جب بھی آپ محاوروں کا استعمال کریں گے تو محاورے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں انہی الفاظ کو استعمال کرنا ہے. عام الفاظ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے معنی استعمال کریں، آپ عام الفاظ میں جملہ لکھیں، لیکن جو محاورہ دیا گیا ہے اس محاورے کو ہی آپ کو استعمال کرنا ہے. مزید وضاحت میں فضل صاحب سے چاہوں گا. تو ہم چل رہے تھے کہ پارٹ بی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ الفاظ، چوتھا حصہ ہے وہ الفاظ کی جمع. تو وہاں ایک لفظ، ایک جملہ دیا جاتا ہے جس میں مفرد کے یہ واحد کے نیچے خط کشید کیا جاتا ہے اور اس کا جمع پوچھا جاتا ہے، یا پھر جمع لکھ کر اس کا واحد پوچھا جاتا ہے. دو طرف ہوتے ہیں. تو اس میں وقت بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جیسے عام چھوٹی سی بات ہوتی ہے بچوں کہ کتاب ایک لفظ ہے، اس کی جمع کون سی؟ کتب ہے یا کتابوں ہیں، یا کتب ہے یا کتابیں ہیں. تو
تلنگانہ اسٹیٹ میں عموماً جو واو نگنا یا نگنا کے ذریعے جمع بنائی جاتی ہے اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں، بلکہ عموماً کیونکہ ہم جن الفاظ کے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ عربی الفاظ کے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر خاص توجہ دیجیے کہ ایسا غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے. کتاب کی جمع کتابوں بھی صحیح ہے، کتابیں بھی صحیح ہے. کتابوں اور کتابیں یہ دو الفاظ جو ہوتے ہیں جملے کی نوعیت کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، اس واسطے اکثر اس کی صحیح جمع ہے کتب. اس کے بعد آخری جو حصہ ہوتا ہے اس کا پانچواں وہ ہے ای کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سابقہ اور لاحقہ. تو ایک سابقہ کی میں سے خالی جگہ دیا جاتا ہے اور ایک لاحقہ کے لیے دیا جاتا ہے. تو جب بھی آپ اس کو لکھیں اچھے طور پر معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیے، کیونکہ وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے. آلریڈی آپ کے آپشنس میں کثیر انتخاب میں موجود ہوتا ہے ملٹیپل چوائس میں، لیکن معمولی سی غلطی سے آپ اس میں چک کر جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 10 نشانات ہوئے یہ آپ کے لفظیات کے ہوئے. اب جو 10 نشانات حاصل کرنا ہے مزید، اس کے لیے آپ کو قواعد کا ضروری ہے. قواعد ہر سبق کے آخری حصے میں قواعد کا ایک حصہ آپ کے پاس ہے. ہر ایک سے ایک سوال عموماً لیا جاتا ہے. تو ان سوالات میں علم عروض کا عموماً پوچھا جاتا ہے کہ یہ سبب یا وتد کی تعریف پوچھی جاتی ہے، اس کے کتنے اوزان ہیں، یا پھر کوئی ایک بحر دیا جاتا ہے مستفعلن، اس میں کتنے سبب اور وتد میں سے کون سا پایا جاتا ہے. اس کو اسی طرح سے خیال رکھیے. اس کے بعد دوسرے سبق میں آپ کو رموز و اوقاف کے بارے میں ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیے. پھر آگے چل کے حرف شمسی اور حرف قمری کا خیال رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ حرف صحیح اور حرف علت کا بھی خیال رکھیے. اس کے بعد میں آپ کو مترادف وغیرہ کا گرامر ہے. اس کے بعد علم بیان کا حصہ ہے. علم بیان کی چاروں قسموں کو مد نظر رکھیے. ان چاروں قسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص کر تشبیہ کی تعریف، تشبیہ کے ارکان، اس کے شعر کی نشاندہی یا پھر استعارے کی اشعار کی نشاندہی. پھر آپ آگے چلتے رہیں گے تو آپ کو مجاز مرسل اور کنایہ آئے گا. ان تمام کے اشعار کو یاد رکھیے اور ساتھ میں اس کی تعریفات کو یاد رکھیے. اور جب اور آگے بڑھیں گے تو اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہو جاتا ہے کہ گیت کی صنف ہے. بعض اوقات جو اصناف کی تعریفات میں سے بھی ایک سوال لیا جاتا ہے، جیسے مسدس کس کو کہتے ہیں یا گیت کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اور آگے جائیں گے تو آپ کو علم اعداد میں سے ایک کوشچن آتا ہے عموماً. تو علم اعداد کے بھی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو مکمل کیجئے، کیونکہ آپ کو ہر سبق سے ایک نشان چننا ہے بچوں. تو اس کو پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے آپ کے جملے اور اس کے اقسام، مفرد جملہ، مرکب جملہ، جملے خبریہ، جملے انشائیہ، اس کے جملے کے عناصر، اور اس کے بعد مبتدا خبر. یہ تمام چیزوں کو آپ کو احاطہ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے آپ اس حصے کے نشانات کے لیے کوشش کیجیے. جی فضل صاحب ایک کال ہے. ہیلو جی آپ کا نام بتائیے. افرا انجم. ہاں افرا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گدوال. جی جی پوچھیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارے پاس ابھیاسا دیپیکا نہیں کون سا سر؟ دیکھیے ابھیاسا دیپیکا سبھی اضلاع کو پہنچا دی گئی ہے. آپ اس کے لیے اپنے ہچم صاحب سے رابطہ پیدا کریں. اگر کسی صورت میں آپ کسی وجہ سے اگر آپ کو ابھیاسا دیپیکا نہیں ملتی ہے تو آپ SCERT کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. وہاں پر ڈیجیٹل فارمیٹ میں اپلوڈ کر دی گئی ہے. آپ ابھیاسا دیپیکا SCERT کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے جو مضمون کے استاد ہیں یا معلم ہیں آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں. ٹھیک ہے پیارے طلباء، اس طرح سے ہم نے زبان اول کے لیے پرچہ مکمل کر لیا ہے اور اس میں سبھی باتوں کا احاطہ ہوا ہے. پارٹ اے اور پارٹ بی پر ہمارے ماہرین مضمون نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں اردو بطور زبان دوم بھی پڑھائی جاتی ہے. اب ہم اپنے اگلے سیشن میں زبان دوم کے پرچے سوالات کے بارے میں بات کریں گے. یہاں پر میں ایک اور آپ کو اطلاع دینا چاہوں گا کہ زبان دوم کے لیے بھی ابھیاسا دیپیکا تیار کی گئی ہے اور یہ خاص طور پر جو ریاست کے اقلیتی اقامتی تعلیمی اسکولس ہیں ان تک پہنچا بھی دی گئی ہے. اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے زبان دوم کا جو سوالیہ پرچہ ہوتا ہے اس کے تختہ میزان کے لیے، اور میں فضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پرچے زبان اول کی طرح زبان دوم کے تختہ میزان کو بھی تشریح کر رہے ہیں. جی سیف صاحب، ابھی آپ
ज़बान दुअम की बात कर रहे हैं, ज़बान दुअम तेलंगाना के बहुत सारे स्कूलों में है और एक अच्छी बात है। इसमें जो पर्चे सवाल का मीज़ान होता है ये भी 3 हिस्सों में पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला जो है वो पढ़ना और समझना है। इसके तहत जुमला 20 निशानात हैं, जिसमें पहला देखिए इबारत जो सरसरी मुताले से लिया जाता है। आपके पास 4 असबाक होते हैं सरसरी मुताले के जो खुलफाए राशिदीन पर मुश्तमिल है। उसमें से कोई एक इबारत ली जाती है और इस इबारत को पेश किया जाता है और उसके साथ ही साथ उसमें सवालात किए जाते हैं। उसमें से एक सवाल ये भी होता है कि इबारत किस उन्वान से लिया गया है, इसका ख़ास ख्याल रखिए। उसके बाद जो दूसरा है वो देखी इबारत है, देखी नज़म है, उसके 5 निशानात होते हैं, उसके भी सवालात किए जाते हैं। उसके बाद अनदेखी इबारत है जो जिसको आप कभी पढ़ते नहीं, ऐसी इबारत ली जाती है। उसके हर सवाल के लिए 2 निशानात मुकर्रर। इस तरह से जुमला 20 निशानात होते हैं। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो है अज़ खुद लिखना। अज़ खुद लिखना में सबसे पहले मुख्तसर जवाबी सवालात है जो 4 सवालात है और हर सवाल के लिए 4 निशानात मुख्तसर, 2 हिस्से नज़म में से आते हैं, 2 हिस्से नसर में से। उसके बाद तवील जवाबी सवालात, इसके भी तवील जवाबी सवालात में सरसरी मुताले के सवालात ज़बान दुअम में नहीं होते। यानी यहाँ 4 सवालात एक ऑप्शन में होता है कि हिस्से नज़्म का एक सवाल या के ज़रिए और एक पूछा जाता है। इसी तरह हिस्से नसर का भी एक सवाल या के ज़रिए पूछा जाता है। यानी 4 सवालात पूछे जाते हैं। आपको एक नज़्म का और एक नसर का किसी भी हाल में लिखना है। इसके लिए एक सवाल के लिए 8 निशानात मुख्तस हैं। यहाँ आपको 16 निशानात तवील जवाबी सवालात के सही जवाबात लिखने पर हासिल होंगे। उसके बाद जो आता है तीसरा सेक्शन है वो तख्लीकी इजहार। तख्लीकी इजहार में ख़त, नारे, वर्क़िया, मज़मून, दरख्वास्त ये तमाम पर मुश्तमिल होता है। उसमें से कोई 2 सवालात किए जाते हैं, वो 2 सवालात के जवाबात लिखने होते हैं। इसके लिए भी 8 निशानात मुख्तस है। इस तरीके से पार्ट ए के लिए जुमला 60 ये क्या बोलते हैं निशानात हो गए। उसके बाद 20 निशानात जो होते हैं लफ्जियात के लिए और कवायद के लिए होते हैं पार्ट बी के लिए। तो 10 सवालात उसी तरीके से। यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि जो मुहावरे होते हैं उसका यहाँ मतलब लिखना होता है, यहाँ जुमलों में इस्तेमाल करना नहीं होता है। उसके बाद अल्फाज माने होते हैं, उसके बाद वाहिद जमा होता है, उसके बाद ज़िद होती है, उसके बाद साबिक़ लायक़ा, उसके बाद कवायद का हिस्सा होता है। इस तरीके से आपको 20 निशानात हासिल करना है। ये रही जी। शुक्रिया फजल साहब। अब हम इसी सवालिया पर्चे की नोयत पर बात करेंगे हम। उसके लिए मैं मोहतरमा अर्शिया फरहत साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से आपने ज़ुबान अव्वल के पर्चे में पढ़ना और समझना की फ़हम के तहत सेक्शन ए पर बात की थी, मैं यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ुबान दुबम के लिए भी सेक्शन ए के तहत कौन कौन से सवालात रहेंगे कि 3 सेक्शन अगर हैं तो हर सेक्शन में सवाल की नोयत क्या होगी, और पहले सेक्शन के को आप तफसील से बताएँ। बेहद शुक्रिया सर। बच्चों, जिस तरह ज़बान अव्वल में आप सुन चुके हैं, इसी तरह ज़बान दुव्वम के बच्चों के लिए भी सेक्शन ए, बी और सी होता है। सेक्शन ए में ये जो है ये पहली इस्तिदाद समझना और इजहार ख्याल करने के तहत होता है। तो सेक्शन ए में देखा मतन और सेक्शन बी में अनदेखा मतन होता है। जिस ज़बान अव्वल में देखा मतन था और देखी नज़म थी, लेकिन ज़बान दुव्वम में देखा मतन और अनदेखा मतन होता है, अनदेखी नज़म होती है। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो होता है वो देखी नज़म होती हैं। तो पहला जो सेक्शन है उसमें देखा मतन में वो सरसरी मुतालिया से लिया जाता है। बच्चों, आपकी दरसी किताब में सरसरी मुताले में 4 असबाक हैं और खुलफे राशिदीन के पर तमाम 4 खुलफे राशिदीन पर है। तो इस तरह उसी में से एक इबारत दी जाती है और 5 सवाल दिए जाएंगे जिसके 5 निशानात मुकर्रर हैं। तो इस तरह आप जो है एक और सवाल इसमें तो मुकम्मल आसानी से सवाल के जवाब लिख सकते हैं आप। और ये ख्याल रखिए कि आप इबारत को बगौर पढ़िए, जुमले को तरतीब से दीजिए। जब आंसर लिखते हैं तो आप सिर्फ जो है आंसर टिक मत कर दीजिए, आंसर वैसे जो इबारत में लिखा हुआ है वो मत लिखिए, आप जो है उसको तरतीब से लिखिए। जी सर। अब मैं नवाज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस पढ़ना और समझना की फ़हम के तहत सेक्शन बी और सेक्शन सी को समझाएं, इनमें सवालत की नोयत क्या होगी। जी, इसमें अनदेखा मतन या अनदेखी नज़म हो सकती है, या अनदेखा मतन जो आपकी किताब से हट के बाहर से होता है, आपकी ज़ुबान दुव्वम के हिसाब से ही आसान होता है। इसको पढ़ना समझना, उसके 5 सवालात होते हैं, अनदेखा मतन के या अनदेखी नज़म के भी 5 सवालात होते हैं। सवालात की नौइयत ये होगी
یا تو وہ سوال جواب ایک لائن کا جواب ہوگا، یا پھر ملٹیپل چوائس ہو سکتا ہے، یا پھر صحیح یا غلط میں جواب دینا ہوتا ہے، یا پھر رائٹ رانگ، اس طرح کے آپ جوابات دینے ہوتے ہیں. اور اس کے جملہ نشانات 10 نشانات ہوتے ہیں. 5 سوالات ہوتے ہیں، 10 نشانات ہوتے ہیں. سلائڈ. اس میں ایک سوال جو اس سے سمجھ سے متعلق ہوتا ہے، ایک سوال اس طریقے کا ہوتا ہے کہ آپ اس مضمون کو کس طرح سے سمجھے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے، عام طور پہ بچے یہ کرتے ہیں کہ سوال پڑھے، اس کے بعد ڈھونڈ کے یہ جملے سے یہاں جملہ شروع اور یہاں پہ ختم ہو رہا تو اسی کو ٹک لگا کے وہی لکھ دیتے. ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے اس کے بعد لکھنا ہے. اس طریقے سے آپ لکھ سکتے. اس کے بعد ہے دیکھی نظم. دیکھی نظم میں جملہ 5 سوالات ہوتے ہیں. وہ 5 سوالات کے جواب دیکھی نظم میں سے جو آپ کے درسی کتاب میں ہے، حمد، گنگا، تعلیم نسوان اور غزل، صرف 5 نظم کے تحت 5 اسباق ہیں. اسی کو آپ اگر پڑھ کر یاد کر لیں تو وہی کافی ہے. اس میں دیکھی نظم میں ایک سوال خاص طور پہ یہ کس عنوان سے لیا گیا ہے، اس طریقے کا ایک سوال آئے گا. آپ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ضرور اس کا آنسر دے سکتے. اور اس کے 5 سوالات کے 5 نشانات مقرر ہیں. جی اس کے بعد جی از خود لکھنے کی مہارت ہے اگلی مہارت، جس میں مختصر جوابی سوالات رہیں گے. میں محترمہ عرشیہ فرحت صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان سوالات کی حیت اور جواب لکھنے کی تکنیک پر روشنی ڈالیں. جی سر، از خود لکھنا، آپ از خود لکھنا کے تحت جو ہے آپ کے 4 سوالات دیے جاتے ہیں، جس کے ہر سوال کے جو ہے آپ کو 4 مارکس ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ 4 سوالات کے جوابات جو ہے 2 نظم سے اور 2 نثر سے دیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے آپ کو 3 سے 4 جملے ہی لکھنا ہے، اس سے زیادہ جملے لکھنا نہیں ہے. تو اس طرح آپ اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس بھی ابھیاسا ہے، زبان دوم کے لیے بھی ابھیاسا موجود ہے آپ کے پاس. تو اس میں جو آپ کو مشق کروائی گئی ہے، جس طرح ترتیب دیا گیا ہے، خلاصوں کی ترتیب ہے، آپ اس کو اگر پڑھ لیں تو آپ ہر سوال کا جواب آسانی سے لکھ سکتے ہیں. جی اب جو ہماری اگلی جو سوال کا اگلا حصہ ہے وہ از خود لکھنے کی استطاعت کے تحت طویل جوابی سوالات ہیں. اور طویل جوابی سوالات کے تحت آپ کو 2 جوابات لکھنا ہے. ایک سوال ہوگا حصہ نظم سے اور ایک سوال ہوگا حصہ نثر سے. میں فضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دونوں حصوں کے بارے میں مختصر اور جامع انداز میں بتائیں. جی سیف صاحب، یہ جو زبان دوم میں طویل جوابی سوالات ہے، ایک سوال کا جواب 8 نشانات پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے نظموں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو 4 نظمیں پڑھائی جا رہی ہے. ایک حمد، دوسرے نظم ہے گنگا، تیسری نظم ہے تعلیم نسوان، چوتھی غزل ہے. ان چاروں کے طویل جواب آتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے. جیسے نظم تعلیم نسواں کا خلاصہ لکھیے، آپ کے اسکرین پہ ہے. تو اس طریقے سے حمد کا خلاصہ لکھیے، یا پھر نظم کے کسی ایک حصے کو لے کر اس کے اوپر آپ کو طویل جواب لکھنے کے لیے کہا جائے، یا پھر کیا بولتے ہیں غزل کے کچھ اشعار کا کچھ ایک مصرع دے کر اس کے اوپر اس کا کیا مطلب ہے تشریح کے لیے دیا جائے. تو اس طریقے سے آپ کو 10 سے 12 جملے لکھنا ہے. اس کے بعد جہاں تک نثر کا ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے 4 نثری اسباق ہیں. احسان کا بدلہ، دوسرا پیپل کا خط پپو کے نام، اس کے بعد حاضر جواب جوتا، اور ڈرامہ وہمی. ان چاروں میں سے کوئی سوال کیا جاتا ہے جس کے جوابات آپ کو 8 تا 10 جملوں میں لکھنا ہے، 10 تا 12 جملوں میں لکھنا ہے. جب یہ سوالات کے جوابات لکھیں گے تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سبق کے خلاصے کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیے، اور آسان سے آسان الفاظ لکھیے تاکہ وہ بہتر انداز میں مکمل ہو. اور املے کی غلطی، خاص کر طویل جوابی سوالات جب بھی لکھتے ہیں، نظم میں ہو کہ نثر میں ہو، تو ہوتا کیا املے کی غلطیاں ہو جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، آسان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ زبان دوم ہے. اس میں آپ اگر چھوٹے چھوٹے بھی جملے لکھیں گے اور آسان الفاظ میں بھی لکھیں گے تو آپ کو پورے نشانات دیے جاتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھیے. جی بہت بہت شکریہ فضل صاحب. اب دیکھیے جو ہماری آخری استعداد ہے وہ ہے تخلیقی اظہار. تخلیقی اظہار کے تحت ہم نے زبان اول کے لیے بہت سارے موضوعات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا پھر ایک مرتبہ نواز صاحب کے انہی موضوعات میں سے اہم موضوعات کا مختصر تعارف پھر سے دوبارہ پیش کریں. جی، یہ تخلیقی اظہار میں
2 سوالات ہوتے ہیں، 2 میں سے کسی ایک کا جواب آپ کو دینا ہے۔ زبان اول میں 7 نشانات تھے اور اس میں زبان دوم میں اس میں 8 نشانات ہیں۔ اس میں وہی مضمون، خطوط، مکالمے یعنی کنورزیشن، جیسا آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو لکھنا ہے، ورقیہ یعنی پامفلیٹس، اور پوسٹر، نعرے وغیرہ۔ طلبہ، زبان اول میں اس سلسلے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ایک مرتبہ اس کو دہرائیے۔ اور ابھیاسا دیپیکا زبان دوم کا بھی بن چکا ہے اور SCERT کے سائٹ پہ ہے، ضرور آپ اس سے استفادہ کیجئے، اس کو پڑھیے، کم وقت میں آپ بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ نواز صاحب۔ اب ہم زبان دوم کے پارٹ بی کی طرف آئیں گے۔ میں جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر مختصر سے انداز میں روشنی ڈالیں۔ شکریہ صاحب۔ جیسا کہ میرے پیش رو فضل صاحب نے زبان اول کا جو پارٹ بھی بتایا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، اس میں زیادہ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جملے بنانے کے جو 2 نشانات تھے، اس میں محاورے کے 2 نشانات دیے جا رہے ہیں۔ محاورے میں ہم کو اس کا مطلب جاننا ہے، یعنی کہ اس کے معنی نہیں جاننا۔ اکثر کیا ہوتا ہے بچوں، آپ جو ہے معنی لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ نا کو چنے چبانا یا لوہے کے چنے چبانا جو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے مشکل کام کرنا، مشکل جو ہے محنت شاخہ کا کام کرنا، وہ جو ہے نا کو چنے چبانا کے معنی ہیں، مطلب ہے۔ معنی الگ چیز ہے، معنی سیدھے اگر ہم معنی دیکھیں، حقیقی معنی تو نا کو چنے تو نہیں چبا سکتے، ہم لوہے کے چنے بھی نہیں چبا سکتے، مگر وہاں پہ مطلب دیکھنا ہے، تو مطلب کا جواب آپ کو خاص طور سے خیال رکھیے۔ اے میں یہ ہے، اور بی میں الفاظ کے معنی ہیں۔ اب خاص طور سے یہاں پر جو انسٹرکشن دیے جاتے ہیں اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ معنی اب معنی تک ہی محدود رہیں گے، وہاں پر جمع نہیں دیکھیں گے، آپ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اپنے ضد ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں بچے جو خط کشیدہ، وہ ضد بھی بتاتے ہیں، وہ معنی بھی بتاتے ہیں، وہ کچھ اور بھی بتاتے ہیں، آپ اس میں ڈائریکٹ مت جائیے۔ یہی خیال رکھیے کہ جب بھی ازداد کے کوشچن آئے یا اس کے بعد کا جو بٹ ہے سابقہ لاحقہ ہے، وہ سابقہ لاحقہ ہے، وہ بھی بتائیے آپ، اور وہ بتاتے ہوئے آپ آگے جائیے۔ یہ جس طریقے سے 10 نشانہ جو ہے لفظیات کے ہوتے ہیں، ABCDE، یعنی کہ پہلا جو ہے اس کا مطلب بتانا محاوروں کا، دوسرا جو ہے معنی، تیسرا ازداد، چوتھا واحد جمع، اور 5واں جو ہے وہ سابقہ لاحقہ۔ اس کے بعد جو ہے 10 جو نشانات ہیں وہ قواعد کے ہیں۔ قواعد کے نشانات اس طریقے سے آپ کو کتاب میں ہر سبق کے ساتھ جو دیے گئے ہیں قواعد، آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے، تبھی آپ اس کے جو ہے جوابات دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے جو ابھیاسا دیپیکا تیار کیا گیا ہے، آپ لوگوں میں جو تقسیم کی گئی ہے، اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ ان کے لیے ڈائریکٹ اب راست طور پہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے سبق سے جتنا ہو سکتا مواد نکال کر اس میں رکھا گیا ہے، وہ پڑھیے اور اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس طرح سے ہم نے زبان اول کے ساتھ ساتھ زبان دوم کے بھی پرچے سوالات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ یہاں پر ہم پرچے سوالات سے ہٹ کر کچھ عمومی اگر موضوعات ہیں تو ان پر بھی میں ہمارے جو ماہرین اساتذہ ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جواب لکھتے وقت بچوں کو کیا احتیاطیں مد نظر رکھنا ہے اس بارے میں بتائیں۔ ایک چیز ہے میں سیف صاحب بتانا چاہوں گا کہ وقت کو ڈیوائڈ کیجیے آپ۔ وقت میں اکثر بچوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو ٹیسٹ پیپرز چل رہے ہیں، وہ جب ہم کو وہ دیا جاتا، یہ پارٹ بھی دیا جاتا، جب بھی لکھتے بڑھتے ہیں بچے، پارٹ بھی پہ توجہ نہیں دیتے، تو وقت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں، اس کو بانٹیں اسی انداز میں۔ آدھا گھنٹہ پارٹ بی کے لیے رکھیں، تب تک اپنا جو لکھنے کا جوابی جو ہے وہ عمل ختم کریں۔ جی فضل صاحب اگر اور بتانا چاہیں تو۔ بچے جب بھی آپ پرچے سوال جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آسانی سے سب سے پہلے آپ اس کو بغور پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، اس کے بعد آپ کو جو جواب سب سے پہلے آتا ہے اس جواب کو آپ قلم بند کیجیے، پیراگراف وائز لکھیے، جملے مکمل لکھیے۔ اگر آپ چاہیں مختصر جوابی سوالات یا طویل جوابی سوالات، اس کو آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوال بار بار بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو صرف مضمون کی شکل میں لکھیں یا پوائنٹس، دونوں بھی آپ کو اختیار ہے، آپ کو مارکس دونوں بھی شکل میں مکمل نشانات آپ کو ملیں گے۔ پوائنٹس میں ہوتا یہ ہے کہ بہتر جوابات حاصل ہوتے ہیں اور اچھا دکھتا ہے، کیونکہ اس میں نالجبل یعنی زیادہ سے زیادہ معلومات کو اکٹھا کی جاتی ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کا پیپر ہے، یہ جوابی بیاض ہے، وہ جملہ 24 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ ایسے قلم کا انتخاب کیجئے، کیونکہ تھوڑا سا پیپر یہ ہوتا ہے کہ آپ
کیا بولتے ہیں پینس جو استعمال کرتے ہیں اس میں آپ اس ایسے گہرے پین کا استعمال نہ کریں کہ دوسرے سائڈ بھی اس کا کے نشانات آ جائے. مثال کے طور پر آپ ادھر لکھ رہے ہیں پھر پیچھے پلٹائے تو آ جاتا تو آپ کو مکمل ہو جاتا. اسی طریقے سے آپ جب مختصر جوابی سوالات لکھیں تو کم سے کم آدھا پیج لکھیے, اور جب طویل جوابی سوالات لکھیں تو دو پیج کم سے کم لکھیے. اس کے بعد جیسا کہ لوگ بتائے کہ خط یا درخواست یا ورقیہ, یہ چیزیں جب آپ بنائیں تو ایک ہی صفحے پر بنائیں. اور ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ کو ورقیہ آ گیا یا پامپلیٹ بنانا ہے تو آپ اس کے لیے کام یہ کر سکتے ہیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے کلر دیے تو بہتر سے بہتر پیپر کے اوپر ابھر کے آتا ہے. تو اس کی آپ اگر مشق پہلے کر لیتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی, فوراً آپ اپنے لکھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم اپنے پروگرام کے اختتامی مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں ہمارے پینل میں شامل ماہرین اساتذہ کا دلی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اپنے اہم مصروفیات میں سے طلباء کی خاص طور پر فکر کرتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ساتھ ہی میں ان سبھی تمام طلباء کا اور اساتذہ کا اور اولیاء اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے, اپنے سوالات پوچھے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا اور یہاں سنے گئے اہم نکات آپ کے امتحان کی تیاری میں مدد دیں گے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ اپنے دل سے امتحان کا خوف دور کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پرچہ سوال تحریر کریں. انشاءاللہ بہترین سے بہترین کامیابی حاصل ہوگی. آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو, شکریہ.